بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال أخبرنا معل بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي هو من ولد المسور بن مخرمة عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس کے اختلافات سے بچو، کیونکہ یہ تباہ کر دینے والی چیز ہے۔ اس روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم وسوء ذات البین۔ اصلاح البین کا لفظ آتا ہے، وہ ہے آپس میں صلح صفائی، اتحاد، اتفاق، اور یہاں جو آیا ہے سوء ذات البین، یہ نا اتفاقی کے معنی میں ہے، نا چاقی کے معنی میں ہے، اختلافات کے معنی میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ آپس کی نا اتفاقیوں سے بچو، نا چاقیوں سے بچو، اختلافات سے بچو۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ الْحَالِقَةُ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ جو اختلافات ہے یہ مونڈنے والی چیز ہے۔ جیسے اس کا معنی میں کہ تباہ کرنے والی چیز ہے۔ جیسے انسان سر مونڈ دیتا ہے وہ بالوں سے صاف ہو جاتا ہے، تو جو انسان یا جو لوگ اختلافات میں پڑتے ہیں ان کے دل سے جو ہے گویا کہ ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، روحانیت نکل جاتی ہے، ایمان کی نورانیت بالکل نکل جاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اختلافات کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل سے اعمال کی حلاوت نکل جاتی ہے، ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ اور مختلف روایتوں میں اس پر سخت وعیدیں بھی ہیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ پاک کے ہاں بندوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک ہر وقت علم رکھتا ہے بندوں کے نام اعمال کی، کس کی کیا کیفیت ہے، اللہ پاک علیم بذات الصدور ہے، لیکن یہ اللہ پاک کے ہاں ایک ترتیب ہے، یہ ترتیب خداوندی ہے کہ ان 2 دنوں میں نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں۔ اور جنت کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت کا فیصلہ، ان کو جنت بھیج دو، فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جس کے آپس میں اختلاف ہو، دلوں میں کینہ ہو، بغض ہو، ان 2 افراد کا فیصلہ روک دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کا فیصلہ روک دو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح صفائی کر لے اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہو جائے۔ تو آپ بتائیں کہ یہ آپس میں کینہ رکھنا، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنا، نفرتیں رکھنا، دل میں میل رکھنا، یہ اتنی بری چیز ہے، اس کی وجہ سے انسان کے جنت میں جانے کا فیصلہ رک جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے نا کہ بعض بڑی راتیں ایسی آتی ہے کہ جس میں کثرت سے اللہ پاک بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جنت کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن چند بعض بدقسمت بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ان کے لیے اس وقت بھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوتا، عادی شراب نوش ہے۔ اسی طرح اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جن کے دلوں میں آپس میں نفرتیں ہوں، اختلافات ہو، ان کے لیے بھی جنت کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دل میں آپس میں میل رکھنا، اختلافات اور نفرتیں رکھنا، یہ اتنی بدترین چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ یہ مونڈ دینے والی ہے، انسان کے دل سے گویا کہ ایمان کو مونڈ دیتی ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی صاحب اعمال ہو، علماء نے لکھا ہے کہ انسان نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صاحب اعمال ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے دل میں کسی کے لیے میل ہے، کسی سے دشمنی ہے، کسی سے اختلافات، لڑائی جھگڑے ہیں، تو اس کے اعمال کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی
کہ جو انسان کسی سے بغض یا اختلاف رکھتا ہے تو لازمی انسان اس کے لیے کوئی نہ کوئی کارروائی تو کرتا ہے، یا اپنی زبان استعمال کرے گا اور زبان سے اپنے مخالف کی غیبتیں کرے گا. اور غیبت خود بذات خود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی نیکیاں اٹھا کر انسان دوسرے کو دے رہا ہے. اسی طریقے سے یہ اس پر تہمت لگائے گا، طعنے دے گا، یا عملاً کوئی سازش یا منصوبہ بندی کرے گا. یہ بجائے خود ایک نقصان دہ بات ہے. تو اس میں پھر انسان خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے، مخالفت یا دشمنی رکھتا ہے، مخاصمت رکھتا ہے، تو دیکھیں پھر انسان سارا وقت اپنا اس منصوبہ بندیوں میں گزارتا ہے کہ اب اس کو یہ جواب دینا ہے، اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس نے یہ عمل کیا ہے تو اب میں اس کو اس طرح جواب دوں گا. بجائے اس کے کہ انسان اعمال والی زندگی گزار لے اور نیک اعمال کر لے، پھر انسان ان دشمنیوں میں اور ان چیزوں میں لگ جاتا ہے. اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا. دوسری اہم بات آج کے درس میں سمجھ لیں کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے افتراق. اس کا فرق بھی سمجھ لیں. اختلاف رائے رکھنا علماء نے لکھا ہے بری چیز نہیں. ایک تو اختلاف بطور نفرت کے ہے، وہ ناجائز اور حرام ہے، گناہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کے لیے انسان نفرت رکھے دل میں. روایت آپ حضرات نے سنی نا گزشتہ دروس میں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ. ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے جس کے چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے، جس کو جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے. جنت کی بشارت دی آپ علیہ السلام نے. تو ایک صحابی کو جستجو ہوئی اور وہ ان کے ساتھ ہو گئے. اس سے کہا کہ آپ کا مہمان بننا ہے. عربوں میں رواج تھا، دستور تھا مہمان نوازی کا. 3 دن ان کے ہاں مہمان بن کے رہے. کوئی معیوب بات ان کے ہاں نہیں تھی، انوکھی بات. مقصد کیا تھا کہ ان کے اعمال دیکھ لوں، کون سا ایسا عمل یہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، ان کے لیے جنتی ہونا فرمایا. لیکن کوئی ایسا نیا عمل یا خاص عمل محسوس نہیں کیا. بس فرائض ادا کیے، واجبات ادا کیے، اپنی نمازیں وقت پہ پڑھی، باقی کوئی ایسا خاص عمل سامنے نہیں آیا. تیسرے دن انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں اس وجہ سے آپ کے مہمان بنا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے متعلق جنتی ہونے کا بتایا، بشارت دی، تو آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. تو اس شخص نے کہا کہ میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا ہوں، اپنی عبادت کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں. ہاں ایک بات ہے میرے اندر کہ میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں میل نہیں رکھتا. کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی انسان کے لیے اپنے دل میں نے کبھی بھی نفرت نہیں رکھی ہے. تو اسی وجہ سے نا، یہ معمولی عمل تو نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور اس عمل کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی ان کو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صاف دل ہونا یہ کتنی بڑی صفت ہے، اور دل میں میل رکھنا یہ کتنی بری صفت ہے، اور یہ انسان کو کس قدر نقصان پہنچاتی ہے. آج دیکھیں نا، انسان کتنا یعنی نفرتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، دل کے اندر کینہ رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، بغض رکھ کر. اور اس کے ساتھ ہم چل رہے ہوتے ہیں ایک دن رات ذہن میں ایک مشین چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی فلاں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، فلاں نے میرا صحیح طور پہ اکرام نہیں کیا، فلاں نے میری تعظیم نہیں کی، اور فلاں نے اس طرح کیا. بس یہ گلے شکووں کے ساتھ ہم گزر رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا، اپنوں سے گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے پیدا ہوتے ہیں، متعلقین سے پیدا ہوتے ہیں. یا تو یہ کہ بھئی انہوں نے جیسا میرا حق تھا ایسی تعظیم نہیں کی، تکریم نہیں کی، اور ہو سکتا ہے نہیں کی ہو سکتا ہے انہوں نے نہیں کی ہو، کرنی چاہیے. لیکن یہ شکوہ دل میں پیدا کرنا علماء نے لکھا یہ مناسب نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یا پھر یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جواب میں اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اس نے احسان فراموشی کی، اور ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ انسان کے کوئی شکوہ پیدا کیوں ہوا. یہ اس لیے ہوا کہ اس نے دوسروں سے توقعات دل میں پیدا کر لی. جب انسان توقع پیدا کر لیتا ہے نا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے، اور پھر جب اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے تو دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے. یا انسان جب کسی کے ساتھ کوئی اچھائی یا نیکی کرتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اب یہ بھی میرے ساتھ اچھائی کرے گا. لیکن ہر انسان ایک جیسے تو نہیں ہوتے، ہر ایک احسان مند نہیں ہوتا.
تو جب وہ احسان فراموشی کرتا ہے بجائے احسان مندی کے، پھر دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ عمل انسان بدلے کے لیے اگر کرے کہ کل کو مجھے بھی یہ بدلہ ملنا چاہیے، اور پھر سامنے والا توقع پر پورا نہیں اترتا، برعکس نتیجہ آتا ہے، تو پھر دل میں شکوے شکایتیں یا زبان پر بھی آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے یہ نسخہ بتایا کہ انسان لوگوں سے توقعات وابستہ کرنا چھوڑ دے، مخلوق سے صرف اللہ پاک کی ذات سے توقعات وابستہ کرے۔ لیکن ہم مخلوق سے وابستہ کرتے ہیں کہ بھئی فلاں میرے ساتھ یہ کرے گا، فلاں کے ساتھ جو ہے فلاں میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کرے گا اور ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب وہ نہیں ہوتا، اس کے برعکس ہوتا ہے، میں نے تو ایک توقع لگا لی تھی کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اعزاز و اکرام ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، اچھا سلوک ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا، تو مخلوق ہے، انسان ہے، یہ تو ہوگا، تو پھر دل میں شکوے۔ لیکن انسان اگر شروع سے ہی توقع نہیں لگائے اور انسان اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ بھئی میرے یعنی توقع نہیں لگائے اچھے سلوک کی، اور اس کے برعکس پھر جب اچھا سلوک ہوگا تو خوشی محسوس ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر اچھا سلوک نہیں ہوگا تو دکھ اور افسوس نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انسان اپنے ذہن بنا لے کہ بھئی میرے ساتھ تو یہی معاملہ ہونا ہے اور یہی معاملہ ہو سکتا ہے، پھر اگر توقع کے برخلاف سامنے سے اچھا سلوک ہوا، تعظیم و تکریم ہو گئی تو خوشی ہوگی، اور اگر نہیں ہوا تو توقع کے مطابق معاملہ ہوا ہوگا، اس لیے زیادہ دکھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، انسان کسی کے ساتھ اچھائی کرے، احسان کرے، بس اللہ کی رضا کی نیت کر لے کہ یہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں بدلے کے لیے نہیں کر رہا، تو پھر جب اگر سامنے والا خدا نخواستہ احسان فراموشی بھی کر لے اور اچھے سلوک کے جواب میں بدسلوکی بھی کر لے تو شکوہ پیدا نہیں ہوگا، کیوں بھئی میں نے مخلوق کے لیے تو نہیں کیا تھا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ تیسری بات سمجھ لیں اہم، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دیکھیں، ایک ہے اختلاف، ایک ہے افتراق۔ اختلاف کا مطلب ایک یہ ہے کہ اختلاف ہوتا ہے انسان کا اختلاف، رائے کا اختلاف، وہ برا نہیں ہے، اختلاف رائے برا نہیں ہے، افتراق بری چیز ہے۔ اختلاف رائے تو ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اختلاف رائے ہوا، رائے کا اختلاف ہوا۔ اسی طریقے سے اختلاف رائے جو ہے یہ ہمارے فقہا میں بھی ہوا، جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات میں بھی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف وہ مذموم اختلاف نہیں ہے، یہ تو محمود اختلاف ہے۔ اختلاف امتی رحمت، اور اس میں سہولت ہے۔ علماء نے لکھا کہ مسائل جو مستنبت کیے ہیں تو اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے احناف کا جو مسلک ہے اس میں یہ ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسی صورت بھی پیش آتی ہے کہ احناف جو علماء ہوتے ہیں فقہ حنفی کے، وہ پھر ایسی صورت کے اندر دوسرے امام کے جو ہے مسلک پر فتویٰ دے دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس اختلاف کا یہ فائدہ اور یہ برکت ہے، توسع انسان کو مل جاتی ہے۔ یہ رائے کا اختلاف ہے، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا خدا نخواستہ کہ کسی نے اس اختلاف کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا یا اس کو برا سمجھاؤ، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو احناف ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ہمارے لیے انتہائی درجہ قابل احترام، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اسی طرح ہے نا۔ نہ ان حضرات میں آج تک اختلاف ہوا، بلکہ ایسی تعظیم تھی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہ ایک مرتبہ، اور یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے کوفہ میں، وہاں نماز کا وقت ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو شوافع حضرات ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں نماز میں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں جب نماز پڑھائی تو رفع یدین ترک کر دیا، اپنے مسلک کے برخلاف عمل کیا، رفع یدین نہیں کیا۔ بعد میں شاگردوں نے نماز کے بعد پوچھا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ ہمارا تو مسلک یہ ہے، رفع یدین ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ مجھے بھی معلوم ہے،
لیکن اس وقت میں جہاں پر موجود ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان سے حیا آئی کہ میں ان کے مزار پر ہوں اور میں اپنے مسلک پر عمل کر لوں، تو مجھے شرم آئی، حیا آئی، اور میں نے اپنا مسلک ترک کر کے یہاں پر ان کے مسلک پر عمل کر لیا۔ خود ہمارا سفر ہوا، اپنا واقعہ ذکر کرتا ہوں، شام اور عراق کا۔ تو عراق میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزار ہے بغداد میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حنابلہ کے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ رفع یدین ہے، تو ہماری حاضری ہوئی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، غالباً ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، غالباً ظہر کا۔ تو ہمارے شیخ حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں حضرت نے رفع یدین کیا، ہم سب نے رفع یدین کیا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں، ان کے ادب میں، اور یہ کوئی بات نہیں ہے ایسی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاف بری چیز نہیں ہے، افتراق بری چیز ہے۔ افتراق کہتے ہیں کہ آپس میں انتشار، جدا 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 ہو جائے۔ اب دیکھیں مسالک جدا الگ الگ ہیں ہمارے ہاں بھی، بھئی کوئی دیوبند مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے اپنے مسلک پر عمل کریں، افتراق نہ ہو۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اور افتراق کب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنا مسلک چھوڑ کر دوسرے کے مسلک کو چھیڑے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھئی اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ انسان کا جو اپنا مسلک ہے، انسان اس پر عمل کرے، اپنے علماء اپنے بڑوں کی ترتیب پر چلے، لیکن دوسرے کے مسلک میں جب ہم دخل اندازی کریں گے، اس کو چھیڑیں گے، تو اس سے افتراق اور انتشار اور لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے، یہ حتیم کا جو حصہ ہے، یہ بیت اللہ سے باہر ہے اس وقت نا، لیکن جو بیت اللہ کی اصل تعبیر تھی خانہ کعبہ کی، یہ حتیم کا جو حصہ تھا، یہ تو باہر نہیں تھا، یہ تو پورا خانہ کعبہ تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، بعد میں پھر جب دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی تو قریش مکہ نے جب تعمیر کی، دیکھیں انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ حرام مال نہیں ہو، کوئی بھی ایک پائی حرام کی نہیں ہو، ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو جو مال انہوں نے جمع کیا اور تعمیر کی، تو یہ ایک دیوار کی تعمیر رہ گئی، اور حلال مال ختم ہو گیا۔ وہ نیچے ایک روپیہ ایک پیسہ نہیں لگانا چاہتے تھے بیت اللہ میں، مشرکین بھی، تو اس وجہ سے یہ دیوار جو ہے یہ اندر رہ گئی اور یہ حصہ باہر رہ گیا۔ لیکن یہ دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کتنی رحمت ہے کہ اب بیت اللہ میں ہر ایک کو تو داخلے کی اجازت نہیں ملتی، لیکن حتیم میں ہر انسان جا کے نوافل پڑھ لیتا ہے، وہی اجر مل جاتا ہے جیسے انسان خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس میں یہ حکمت تھی نا اللہ پاک کی طرف سے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو دوبارہ اس تعمیر پہ لے آؤں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یعنی اس دیوار کو دوبارہ اس حصے پہ لے آؤں، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میری جو امت ہے وہ نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے، کہیں ان میں افتراق اور انتشار نہ پھیل جائے۔ آپ علیہ السلام نے فیصلہ ترک کر دیا۔ دیکھیں نا، حالانکہ یہ بیت اللہ کا حصہ تھا، آپ علیہ السلام چاہتے تو اس وقت اس کو شامل فرما دیتے اور فرما سکتے تھے، لیکن اس خدشے کے پیش نظر کہ کئی امت میں انتشار پیدا نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں اختلاف انتشار پیدا ہو جائے اور کہیں یعنی لڑائی جھگڑا بن جائے۔ اور یہ اتنی ناپسندیدہ چیز تھی آپ علیہ السلام کے نزدیک کہ آپ علیہ السلام نے افتراق سے بچنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے وہ فیصلہ منسوخ فرما دیا۔ آج ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، کسی کو دین کا عنوان اور لیبل دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے ہیں۔ تو یہ اختلاف، افتراق، انتشار، یہ انتہائی ایک نحوست والی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں کہا گیا نا، الحالقۃ ہی الحالقۃ، یہ مونڈنے والی چیز ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی دین کے کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے، چاہے تہجد گزار ہے، نمازی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر یہ دل میں کسی کے لیے بغض رکھتا ہے، اختلاف رکھتا ہے، نفرتیں رکھتا ہے، کسی بھی بنیاد پر رکھتا ہے، چاہے کوئی ذاتی مسئلہ ہے،
قومیت کی بنیاد پہ رکھتا ہے، مسلک کی بنیاد پہ رکھتا ہے، یہ چیز اس کے دل کی نورانیت کو ختم کر دے گی۔ یہ اختلاف ایسی خراب چیز ہے، یہ انسان کے اعمال کی نورانیت کو، روحانیت کو خراب کر دیتی ہے۔ کیوں؟ انسان کے دل میں اس کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، بغض۔ جب کینہ انسان رکھتا ہے نا، بغض آتا ہے، اور اس بغض کے نتیجے میں پھر انسان غیبت پر بھی آمادہ ہوتا ہے، طعنہ زنی پر بھی آمادہ ہوتا ہے، کردار کشی پر بھی آمادہ ہوتا ہے۔ تو ہے نا، آج سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں، مسلکی اختلافات بھی ہوتے ہیں، فقہی مسالک اور مذاہب بھی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اب ہمارے بڑوں میں احترام اور ادب دیکھ لیں۔ میں نے اس دن واقعہ عرض کیا نا بیان میں، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات میں سیاسی اعتبار سے اختلاف تھا۔ دونوں بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے حامی تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کے، لیکن اتنا احترام آپس کا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور۔ حضرت مولانا فہیم صاحب جو رائیونڈ والے بزرگ ہیں، حضرت حاجی صاحب کے خادم، کچھ وقت قبل ہمارا چند دن قبل جانا ہوا، خود حضرت مولانا فہیم صاحب نے ہمیں یہ واقعہ سنایا، مولانا خالد صاحب گواہ ہیں، تفصیلی ملاقات ہوئی حضرت سے، مولانا خورشید صاحب سے، مولانا احسان صاحب، تو مولانا فہیم صاحب فرمانے لگے کہ حاجی صاحب نے غالباً ان کو یہ واقعہ سنایا کہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ اس وقت سیاسی اختلاف عروج پہ تھا، حالانکہ ملاقات کے لیے گئے جمعرات کے دن دیوبند سے رات کے وقت، ٹرین تاخیر سے پہنچی، لیٹ ہو گئی، اسٹیشن سے اتر کر جب خانقاہ گئے تو خانقاہ بند ہو چکی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول و ضوابط بہت سخت تھے، باقاعدہ لگا کر رکھے ہوئے تھے، اتنے بجے دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اجازت نہیں ہے کسی کو۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو نہیں تھے، بڑے حضرات کے لیے، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو اللہ کے ولی، عجیب انسان تھے۔ انہوں نے دروازہ نہیں کٹکھٹایا کہ بھئی اصول ہے، میں اس اصول کی خلاف ورزی کیوں کروں، بڑے لوگ تھے، اور وہیں باہر چبوترے پر لیٹ گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا تہجد کے وقت تشریف لاتے، جب دروازہ کھولا خانقاہ کا مسجد جانے کے لیے اور دیکھا تو چبوترے پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، اندھیرا تھا، قریب گئے، جب قریب سے دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہے۔ تو پوچھا کہ مولوی حسین احمد آپ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں حسین احمد۔ کا دیوبند والے؟ انہوں نے کہا دیوبند والے۔ کہا آپ یہاں؟ تو نے کہا حضرت میں تو رات کو پہنچا، ٹرین تاخیر سے آئی تو خانقاہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، آپ کے اصول اور سختی ہمیں معلوم ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت نے فرمایا بھئی یہ اصول و ضوابط تو عوام کے لیے ہے، آپ تو بے تکلفی ہے۔ خیر بہرحال کچھ سامان حضرت تھانوی نے اٹھایا، کچھ سامان حضرت مدنی نے اٹھایا اور تشریف لے گئے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا، فجر کی جماعت کا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امامت فرماتے تھے، لیکن اس دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی سے فرمایا کہ حضرت امامت آپ فرمائیں گے فجر کی۔ حضرت مدنی نے عرض کہ حضرت نماز آپ پڑھائیں، انہوں نے کہا نہیں، اصرار کیا کہ مولانا حسین احمد نماز آپ پڑھائیں گے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز شروع کی، اور حضرت کا معمول تھا حضرت مدنی کا کہ جمعے کے دن مسنون قرات فرماتے تھے، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر۔ پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ آپ جانتے ہیں، اور اس میں سجدے کی آیت بھی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الف لام میم سجدہ شروع کی، پوری پڑھی اور سجدہ آیا۔ جب سجدہ آیا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں تشریف لے گئے۔ اس میں کچھ حضرات ایسے تھے، حضرت تھانوی کا معمول نہیں تھا جمعے کے دن یہ صورت پڑھنے کا، تو چونکہ ان کو عادت نہیں تھی تو کچھ لوگ کھڑے رہ گئے، کچھ رکوع میں چلے گئے، کچھ سجدے میں چلے گئے۔ پھر خاص طور پر جو بڑی عمر کے بوڑھے تھے تو وہ تو بالکل ایسے کھڑے ہی رہ گئے۔ یہ جب نماز ختم ہوئی پیچھے جو ہے شور شرابہ ہوا، خاص طور پر جو بڑی عمر کے حضرات تھے، انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا، جو ہے اس طرح جو ہے ہماری نماز خراب ہو گئی۔ اور حضرت تھانوی سے کہا بھئی آپ نے کس کو نماز کے لیے آگے کر دیا؟ اور یہ وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے عرض کیا حضرت میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ نماز آپ پڑھا لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، اصل عرض کرنا یہ ہے بس آخر میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا حسین احمد، یہ جو تمہارے پیچھے میں نے ابھی نماز پڑھی ہے فجر کی،
مجھے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اس نماز کی برکت سے اللہ پاک میری ساری نمازیں قبول فرما دیں گے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مولانا فہیم صاحب فرمانے لگے کہ دیکھیں آج ہم اس اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ میں تھانوی حضرات سے بھی کہتا ہوں، میں مدنی حضرات سے بھی، اور میں دونوں کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ مولانا فہیم صاحب فرمانے لگے تو ان حضرات کا آپس کا آپ دیکھ لیں اتحاد اتفاق۔ ایک واقعہ عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ کراچی میں ایک بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، حضرت مولانا سید اصلح الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ وقت قبل انتقال ہو گیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور خاص خادم بھی تھے سفر و حضر کے۔ ہمارا کبھی جانا ہوتا تھا ملاقات کے لیے گلشن اقبال۔ خود حضرت نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ٹرین میں، اور حضرت اخبار کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ تو اخبار میں کچھ خبر آئی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی مسلک کے اعتبار سے شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مسلک تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ تھا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا الگ تھا، دونوں دیوبند میں تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی سیاسی خبر آئی تھی تو میں نے تبصرہ کیا، مولانا اصلاح صاحب فرماتے ہیں، اور اس میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی بات کہہ دی، کوئی جملہ کہہ دیا ایک سیاسی اختلاف کی وجہ سے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ناراض ہوئے کہ پورے راستے مجھ سے بات چیت بند کر دی اور خدمت لینا بھی بند کر دی۔ میں خادم تھا، میں خدمت کرتا، مجھے کیا ہاتھ نہیں لگا، خدمت، ناراض ہو گئے، بات چیت بھی نہیں کی کہ تم نے مولانا شبیر احمد عثمانی کے متعلق یہ بات کیسے کی ہے۔ فرمایا بڑی مشکل سے میں نے حضرت سے معافیہ مانگی، منت سماجت کی، تب جا کر حضرت نے معاف کیا اور پھر خدمت قبول کی۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ آج ہم معمولی سا اختلاف ہوتا ہے، بڑوں پہ ہم زبان درازیاں کرتے ہیں، بڑوں سے متعلق جو ہے ہم باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، چاہے سیاسی اختلاف ہو، چاہے مسلکی اختلاف ہو، لیکن بہرحال انسان ہمیشہ ادب اور احترام کا دامن تھامے رکھے، کبھی ادب کا دامن نہیں چھوڑے۔ بالکل آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیوبند میں ایک مرتبہ لکھا ہے کہ کسی طالب علم نے، جیسے طلبہ بھی ہوتے ہیں پھر ذوق رکھتے ہیں بعض سیاست کا، کہ بعض سیاسی اعتبار سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، بعض علامہ عثمانی کے ساتھ تھے، تو کسی طالب علم نے کوئی اشتہار لگا دیا اور اس میں علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی نامناسب جملہ لکھا۔ یہ بات دیوبند میں پتہ چل گئی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ چل گئی، علامہ عثمانی کو بھی، سب کو۔ حضرت مدنی نے تمام اساتذہ کو جمع کیا باقاعدہ، اور طلبہ کو بھی جمع کیا، سب کو، اور اس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، خطاب، اور کیا فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے میرے بھائی مولانا شبیر احمد عثمانی کے متعلق یہ جملہ لکھا ہے کسی طالب علم نے، تو میں آج رات تہجد میں اس طالب علم کے لیے بد دعا کروں گا۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ سیاسی اختلاف ہے لیکن کیا فرمایا کہ میں آج رات تہجد میں اس طالب علم کے لیے بد دعا کروں گا۔ تو یہ بہرحال آپ دیکھ لیں کہ سیاسی اختلاف یا مسئلے کی، لیکن اس کے باوجود آپس کا ادب احترام، اس کا کس قدر یعنی ایک رعایت تھی، خاطر تھا۔ اور آج ہم معمولی اختلاف، قومیت الگ ہے، سیاسی مسلک مزاج الگ ہے، مسلک الگ ہے، اور اس پر جو ہے پھر ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور کس حد تک ہم آگے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں ایک دوسرے پر، پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ انتہائی نامناسب عمل ہے، اور اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔